آج کی جو یہ ایگزیبیشن ہے یہ بہت ہی اسپیشل ایگزیبیشن ہے. اس میں عورتوں کی تصویریں، ان کی کہانیاں ہیں آل دا وے پاکستان کے کوسٹل ایریاز سے، ریگستان سے تھر پارکر، عمر کوٹ کے علاقوں سے، کراچی، اسلام آباد، پنڈی سے لے کر کے چترال، کالاش ویلی تک کے. اور یہ آپ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اسٹرانگ اور انکریڈیبل عورتیں ہیں، امیزنگ عورتیں ہیں. اور ہر تصویر کے پیچھے ایک اسٹرانگ عورت کی کہانی ہے، چاہے یہ کسی پولیٹیکل فیملی سے ہو، چاہے یہ بزنس ویمن ہو یا کسی گاؤں کی. ہر تصویر میں ایک کہانی ہے. تو ان تصویروں کو جب آپ دیکھیں تو لک ایٹ اٹ نوئنگ کہ یہ ساری بہت اسپیشل عورتیں ہیں پورے پاکستان کی. تھینک یو. جو ایگزیبیشن ہے بیسیکلی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو مغرب کی عورت ہے اس کے اور مسائل ہیں، جو مشرق کی عورت ہے اس کے اور مسائل ہیں، یا کچھ جگہوں پہ ان کو زیادہ حقوق ملیں، ہمیں کم حقوق ملیں. تو ہم ایک ایسا کمپیریزن کرنا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہے کہ ہم وہاں سے کچھ اچھی چیزیں لے سکیں اور کچھ یہاں کی اچھی چیزیں وہاں کو دکھا سکیں، دونوں ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھ سکیں اور اس طرح سے عورتیں اکٹھی ہو سکیں. اور جس میں ہم نے ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے ہم نے فوٹوگرافس لیے. ہماری جو جینیفر ہال لی جو لاس اینجلس سے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے فوٹوگرافس لیے اور مختلف خواتین سے ملی، ان کے انٹرویوز لیے، اور جس سے ان کو پاکستانی کلچر کا زیادہ پتہ چلا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کو بھی زیادہ پتہ چلے کہ ہم مختلف قسم کے کلچرز ہیں ہمارے، اور ہر کلچر میں مسائل ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی عورتوں کو مسائل ہیں، پاکستان میں مسائل ہیں. اسی طرح امریکہ میں کچھ آزادی نہیں ملی عورتوں کو، لیکن پاکستان میں ملی بھی ہے کچھ چیزوں میں آزادی. تو ایسا کیا ہے کہ ان آزادی کے کانسیپٹس کو، اس آپریشن کو، یا اس ایک طرح سے جو عورتوں کو اسپیس نہیں دی جاتی جو ان کا حق بنتا ہے، تو ایسے کیسے اکٹھے ہو جائیں کہ ایک باعزت طریقے سے، ایک گریسفل طریقے سے عورتوں کو معاشرے میں وہ مقام ملے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آداب، میں ہوں نائب زادہ اسفندیار خٹک اور میں کلاسیکی رقاص ہوں. اس وقت بنیادی طور پہ یہ ساری نمائش جو ہے یہ عورتوں سے منسلک ہے، خواتین سے منسلک ہے، اور ان کی جد و جہد جو کہ وہ ہزاروں سال سے کرتی چلی آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی خواتین جن کی جد و جہد ہے کلاس سے لے کر کراچی تک، کہ وہ کیسے مرد کے شانہ بشانہ ہو کے اس معاشرے میں ایک بہتری کی طرف جو ہے نا وہ کوشش میں گامزن ہیں. تو یہاں پہ مختلف شعبہ ہے زندگی کی خواتین کی تصاویر ہیں، جس میں ہماری سیاسی رہنمائیں بھی ہیں، ہماری گھریلو خواتین بھی ہیں، ہماری دستکار بھی ہیں. چونکہ خواتین معاشرے کا وہ اہم جزو ہے جو کہ خاموشی سے جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں، ایک محنت کر رہی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو اکثریت خواتین کی ہے. تو چاہیے یہ کہ ان کی کوششوں کی، ان کی محنت کی ہم جو ہے نا وہ ان کی وہ ہم اس کا اعتراف کریں، اور ان کو جو ہے نا اس کا معاوضہ بھی دیں، ان کو اس جو محنت کر رہی ہیں اس کی عزت بھی کریں، اور ان کی عزت افزائی بھی کریں. چونکہ ٹریننگ کی طرح اپنی ضرورت ہو جاتی ہے، چھوڑتی نہیں. مرد جو ہے وہ قریب قریب لکڑ کی طرح ہوتے ہیں، جو اس کو ذرا سا بینڈ کر تو انسانیت کی تاریخ جو ہے وہ خواتین کے بڑی محنت ہے. یہ جو کہانی ہے، قصہ ہے انسانیت کا یا سویلائزیشن کا، ہم تک خواتین نے ہی پہنچا ہے. یہ ہماری اسٹوری ٹیلرز ہیں، یہی ہمارے ایجوکیٹرز ہیں، یہی ہمارے استاد ہیں، اور یہی تو ہمارا لیڈر بھی ہونا چاہیے. اس لیے بھی کہ پاکستان کی میجارٹی جو ہے 50% سے اوپر وہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن ہمارے پارلیمنٹ میں چند خواتین نظر آتی ہیں، اور وہ بھی اسپیشل سیٹس پہ جو کچھ سیاسی پارٹیاں طے کرتی ہیں کہ جی میری پارٹی میں یہ خواتین کی ضرورت، دوسری کہتے ہیں میری یہ، جبکہ 55% سیٹیں جو ہے نا خواتین کے حوالے ہونی چاہیے، اور وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے. اور ہر پارٹی پہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ 55% خواتین کینڈیڈیٹس کو دیں. تو بڑی آسانی سے یہ دنیا جو ہے یہ ملک
بدل جائے گا اور یہاں ایک بڑا خوشنما چینج جو ہے بڑی خوشنما تبدیلی سامنے آئے